اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ابدع بی فحملنی، فقال ما عندی، فقال رجل یا رسول اللہ انا ادلہ علی من یحملہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، رواہ مسلم۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کی پہلی حدیث شریف، اس کے راوی ہیں حضرت ابو مسعود الانصاری۔ آپ کا نام عقبہ بن عمر ہے، کنیت ابو مسعود انصاری ہے، بدری صحابی ہیں، عقبہ ثانیہ میں شریک رہے، کوفے میں قیام رہا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، اور کہا، انہ ابدع بی، کہ یا رسول اللہ میری اونٹنی تھک چکی ہے، میری اونٹنی اب تھک گئی ہے اور آگے مجھے لے جانے سے قاصر ہے۔ ابدع بی کے معنی اصل میں یہ ہمیشہ مجہول پڑھتے، جس کے معنی ہے کہ جس سواری پہ آپ آئے ہیں وہ سواری تھک کے اب عاجز ہو گئی آگے چلنے کے، تو کہتے ہیں ابدع بی، ہمیشہ اس کو مجہول پڑھتے۔ تو شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میری اونٹنی تھک گئی ہے، مجھے کوئی سواری کا انتظام فرما دیجیے، مجھے کوئی دوسری سواری کا انتظام فرما دیجیے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما عندی، میرے پاس کوئی سواری تو ہے نہیں۔ اتنے میں آپ کے دربار میں ایک صحابی جو بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا، فقال رجل، ایک آدمی نے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ انا ادلہ، میں بتاتا ہوں ان کو ایک ایسے آدمی کا پتہ جو ان کو سواری دے سکتا۔ کیا فرمائے وہ صحابی؟ بولے، سرکار میں ایسے شخص کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہوں جو ان کو سواری دے سکتے یا ان کو مقام تک پہنچا سکتے۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خوش ہو کر، من دل علی خیر، کہ جو کسی خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرے گا، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس کو کام کرنے والے کا اجر ملے گا۔ اب یہ حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جو شخص ہے جو حضور کے دربار میں حاضر تھے،
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس سواری ہے میں ان کو پہنچا دیتا ہوں، یہ نہیں کہا، ان کے پاس بھی سواری نہیں تھی، مگر انہوں نے کیا کہا، مجھے ایک ایسے آدمی کا پتہ معلوم ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو حضور فرمائے اگر تم یہ صاحب کو ان تک پہنچا دیں گے، وہ جو صاحب ہے اگر وہ سواری ان کو دے دیں گے یا سواری یا منزل تک پہنچا دیں گے تو ان کو جو ثواب ملے گا تم کو بھی اتنا ہی ملے گا، کیونکہ تم نے خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کی ہے، تو وہ خیر کا کام کرنے والے کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب خیر کے کام میں مدد کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلا کہ اگر ہم سے کچھ اگر نہیں ہو سکتا، ہم سے کچھ ہی کی مدد نہیں ہو سکتی، تو ہم ایسے کا پتہ بتا سکتے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، تو مدد کرنے والے کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب رہنمائی کرنے والے کو ملے گا، اگرچہ کہ یہ اپنی جیب سے کچھ نہیں خرچ کیا، مگر وہ آدمی کو اس کا پتہ بتایا کہ جو مدد کر سکتا ہے، تو جو شخص مدد کیا اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر وہ شخص جو پتہ بتایا اس کو بھی پورا ثواب ملے گا، مثل اجری فاعلی، جو کام نیک کام وہ شخص کرا اس کے مماثل اس کے برابر ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہو سکا تو کم سے کم اس کام کے کرنے میں جس کو قدرت ہے وہ شخص جو اس کام کو کر سکتا ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ پتہ بتا دینا بھی ثواب ہے، بلکہ اتنا ہی ثواب ملے گا پتہ بتانے والے کو جتنا ثواب وہ کرنے والے کو مل رہا ہے۔ تو اس میں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ہم ہمیشہ خیر کے کام کرتے رہیں، خیر کے کاموں کی طرف رہنمائی کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی خیر کے کام کرنے والوں کے مماثل بدلہ دینے پر قادر ہے۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ اب آج کے درس کی دوسری حدیث، جیسا کہ آپ جانتے ہیں باب العلم چل رہا ہے، باب العلم کی یہ آگے کی حدیث ہے، اس کے جو ہے راوی ہیں حضرت جریر، وعن جریر قال کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءہ قوم عراۃ مجتاب النمار والاباء متقلدی السیوف عامتهم من مزر بل كلهم من مزر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر اتقوا نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من ساع بره من ساع تمره حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الانصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء رواہ مسلم۔ حضرت جریر کا پورا نام ابن عبداللہ بجلی تھا، مشہور صحابی ہیں، نہایت حسین اور خوش اخلاق تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو تشبیہ دیتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضور کے وصال کے سال آپ اسلام لائے اور 51 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ ہے حضرت جریر، بہت خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کننا فی صدر النہاری، ہم موجود تھے صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہم بیٹھے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں فجاءہ قوم ارات، ایک قوم کے لوگ آئے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، ایک گروپ آیا۔ ارات، جسم پہ ان کے مکمل کپڑے نہیں تھے، بس مشتابن نمار، ایک کمبل مشتابن اوڑے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے یا اوڑے ہوئے تھے ایک کمبل، ابل ابا یا پھر ابا، یعنی مطلب ان کے بدنوں پر مکمل کپڑے نہیں تھے، کمبل اوڑے ہوئے تھے یا چادر لپٹے ہوئے تھے اور ان کا جسم پورا دکھ رہا تھا۔ اب کپڑے باوجود پورے نہ ہونے کے باوجود متقلدی سیوف، ان کے گلوں میں تلوار لٹکی بھی تھی، یعنی مجاہدین تھے۔ دیکھیے کھانے کو کھانا نہیں ہے، کپڑوں کو پہننے کپڑا نہیں ہے، مگر تلوار لٹکی بھی ہے، تلوار لٹکی بھی ہے، یعنی جہاد کر کے آ رہے تھے کہیں سے وہ، تو ایسی حالت میں حضور سے ملنے آ گئے۔ عامتہم من مزر، راوی کہتا ہے، جریر کہتے ہیں کہ ان میں کے اکثر لوگ قبیلے مزر کے تھے، بل کلہم من مزر، پھر کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تمام کے تمام لوگ قبیلے مزر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو شک ہوا تو بولے یا تو ان کی میجارٹی قبیلے مزر کی تھی، یا حضرت جریر فرماتے ہیں یا پورے کے پورے لوگ قبیلے مزر سے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت دیکھے کہ فاقہ ہے، بھوکے ہیں، کپڑا نہیں ہے اور سفر کے آثار ہیں، بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہو گئے، فتمعر وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور افسردہ ہوگا ان کی یہ حالت دیکھ کے کہ اتنے تنگی میں، اتنی تکلیف میں بھی بھوک برداشت کرتے ہوئے، کپڑوں کی جو ہے پرواہ کیے بغیر یہ لوگ جہاد میں مصروف ہیں تو اور میرے سے ملنے آئے ہیں، تو یہ صورت قوم کی دیکھ کر آپ نہایت افسردہ ہوئے۔ کب؟ لما رأى بهم من الفاقتی، جب ان کے فاقے کو دیکھے، جب ان کی بھوک کی حالت کو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی افسردہ ہو گئے۔ فدخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دولت قدرے کے اندر گئے، ثم خرجا، پھر باہر تشریف لائے، فامر بلالا، اور حکم دیا بلال کو، فامر بلالا، اور حکم دیا حضرت بلال کو، فاذن، انہوں نے اذان دی، واقام، اور نماز قائم کی، اقامت فرمائی، فصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرمائی، امامت کی، ثم خطبہ، پھر خطاب کیا، جو بھی صحابہ تھے مسجد میں، نماز کے بعد فوری آپ خطاب کیے، فقال، اور لوگوں سے فرمایا، یا ایھا الناس، سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پوری آیت پڑھے، ان اللہ کان علیکم رقیبا سے، پوری آیت سورہ نساء کی۔ وہ آیت کی حمل یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور ایک آیت تلاوت فرمائی سورہ حشر کی، وہ بعد میں سنیں گے، پہلے ترجمہ سن لیے۔ حضور فرمائے کہ اے لوگو، اتقو، ڈرتے رہو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، ایک جان سے، اور وخلق منہا، اب یہ آیت تو نہیں ہے اس میں پوری پڑھ رہا ہوں، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی نفس سے یعنی حضرت آدم سے، انہی کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر وخلق وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں سے
حضرت آدم اور حضرت حوا سے کئی مرد اور عورت لڑکے اور لڑکیاں اللہ تعالیٰ پیدا کیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگوں ڈرتے رہو اللہ کے نام سے جس کے نام سے تم آپس میں معاملات کرتے ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران کار ہے. یہ آیت کیوں تلاوت فرمائی؟ دیکھو لوگوں، امیر غریب سب اللہ کے بندے ہیں. جس کو اللہ نے دیا ہے اپنے غریب بھائیوں کی جو دور سے آئے ہیں ان کی مدد کرو، اللہ تمہارے اس کام کا عظیم اجر عظیم عطا فرمائے گا. اسی لیے یہ آیت فرمائے کہ غریب میں امیر میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے سب بندے ہیں. یہ جہاد میں تمہارے بھائی مصروف تھے، آئے ہیں، ان کی مدد کرو. اس کے علاوہ پھر ایک اور آیت سورہ حشر کی فرمائے اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھیں ما قدمت لغد، کہ اپنے لیے آخرت کا توشاد کیا تیار کر دیا، اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے کیا صدقہ دیا، اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرا. یہ آدمی کو ہمیشہ سوچتے رہے کہ آخرت کے لیے کیا کیا. تصدق رجل، آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کریں دنیا میں جب تک کہ زندہ ہیں. وہ زندہ شخص کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے کیا کریں، من دینار ہی، اپنی دینار میں سے کچھ صدقہ کریں. دینار ہی من درہمی، اپنے درہم میں سے خرچ کریں. من صحبی، کچھ کپڑے دے دیں. من سائی بری، کچھ جو ہے جو کا یا گیہوں کا جو ہے تھیلا دے دیں. من سائی تمری، یا کھجور دے دیں. حتیٰ خالا، اگر کچھ نہ ہو تو ولو بھی شقی تمرتن، کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے پاس کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی. تو آج تمہارے پاس جس کے پاس دینار ہے وہ اس میں سے کچھ دیں، جس کے پاس درہم ہے اس میں سے کچھ دیں، جس کے پاس کپڑے ہیں اس میں سے کچھ دیں، جن کے پاس جو ہیں اس میں سے کچھ دیں، جن کے پاس کھجور ہیں اس میں سے کچھ دیں. اگر نہیں ہے تو کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، لا کے اپنے بھائی مدد کرو، کیونکہ اللہ کے پاس کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھیے. اگر کوئی غریب اگر صحابی ہے تو ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، اس ایک کار خیر میں شریک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عظیم دے گا. تو اس میں غریبوں کو بھی ایک نصیحت ہے کہ ہم غریب ہیں بلکہ رکنا نہیں. جو تمہاری حیثیت سے اگر امیر آدمی 100 روپے دے رہا تو غریب آدمی اپنے طرف سے 1 روپیہ دو، تو جو اللہ کا اجر 100 کے لیے ہے اس سے بڑا اجر 1 روپے والے کو دے سکتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہاں پر کوانٹیٹی ہے، اس کے پاس کوالٹی ہے، اور اللہ کے پاس کوالٹی دیکھی آتی. تو اسی لیے حضور فرمائے اگر کوئی غریب ہے تو آر نمت سمجھے، ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو وہ بھی لا کے پیش کر دیں. یہ تقریر سننا تھا صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سنتے ہی قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون؟ حضرت جریر فرماتے ہیں حضور کا خطاب ختم ہونا ہی تھا. فجاء رجل من الانصار، انصاری ایک صحابی آئے، بصورت، ایک بہت بڑا تھیلا لے کے آئے. قعدت کفہ تعجز عنہا، اور ان کے ہاتھ وہ تھیلا اٹھانے سے عاجز تھے، اتنا وزن تھیلا اٹھا کے لائے. بل قد عاجزت، بلکہ ان کے ہاتھ سے وہ تھیلا گر گیا. وہ تھیلے میں جو تھا، گیہوں تھی یا کیا تھا، اٹھا کے لائے. پھر وہ صحابی جو انصاری تھے لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے. اور تھیلا دیکھتے ہی دیکھتے ان کا دیکھا دیکھی، جب یہ صحابی جب حضور کے فرمان پر اپنا جو ہے پیشکش کر دی تھیلا، تتبع الناس، اب لوگ جو ہے ایک کے بعد لاتے گئے اپنے، کوئی کھجور لایا، کوئی گیہوں لایا، کوئی پیسے لایا، حتیٰ کوئی کپڑے لایا. راوی کہتا ہے حتیٰ رأیت قومینی، تھوڑی دیر میں کیا دیکھا، 2 ڈھیر لگ گئے. من طعامن، ایک ڈھیر کھانے کا جس میں غلہ، جو، کھجور، وثیابن، ایک ڈھیر میں کپڑے لگ گئے. حتیٰ رأیت، یہاں تک کہ میں دیکھا، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ ذہبۃ، یہ دونوں ڈھیر دیکھ کے، ایک کھانے کا ڈھیر، ایک کپڑے کا ڈھیر، اپنے بھائیوں کے لیے لا کے جب پیش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اندر خوشی سے کھل گیا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور خوش ہو کے فرمائے، من سنّا فی الاسلامی، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرا، من سنّا فی الاسلامی سنتاً حسنۃ، جو بھی اسلام میں اچھا طریقہ شروع کیا،
رائج کیا، فلہو اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، وہ اجر من عمل بہا، اور اس کا بھی اجر ہے جس پر وہ عمل کیا، من بعد، اس کے بعد، من غیر ان ينقص من اجورہم، وہ کرنے والوں کے اجر میں کمی کیے بغیر اس کو بدلہ مل گئے۔ یعنی یہ صحابی جو سنتے ہی حضور کا پہلی مرتبہ جو اٹھا کے لائے تھیلا اتنا وزنی تھا کہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، ان کا دیکھ کے تمام صحابہ دوڑے دوڑے اپنے گھروں سے وہ بھی لانا شروع کر دیا۔ تو حضور فرمائے یہ صحابی کا دیکھ کر دوسرے صحابہ کو بھی رغبت ملی، تو یہ صحابی جو اچھے طریقے کی ابتدا کرے، اب جتنے بھی صحابہ ان کے بعد مال لائے ان سب کے مال میں جو اجر ملیں گا ان کے اجر میں کمی کیے بغیر یہ صحابی جو پہلی مرتبہ لا کے اپنا تھیلا پیش کر دیے ان کو پورا ان کا اجر ملے گا۔ تو آپ بھی اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور وہ اچھے کام کو دیکھ کر لوگ دوسرے آپ کی طرح عمل کرتے ہیں تو ان کے پورے عمل کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس لیے ہر اچھے کام کی ابتدا کرنا، اس سے کیا ہوتا، جتنے لوگ آپ کے کام کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے ان سب کے اجر کے مطابق ایکول آپ کو اجر ملے گا۔ اسی لیے نیک کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جو شخص اسلام میں کوئی بری بات کو رواج دیا، کوئی بری بات شروع کرا، کانا علیہ وزرھا، تو اس کے اوپر اس کا بوجھ ہوں گا، گناہ ہوں گا، اور وزر من عمل بہا، اور اس شخص کا بھی گناہ ہوں گا جو اس کو دیکھ کر یہ عمل کر رہا ہے، من بعد، اس کے بعد، من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء، اس کے ان کے گناہوں میں کمی کے بغیر یہ شخص کو بھی اس کا گناہ، مطلب شادی بیاہ میں جو اسراف کر رہے ہیں ہم لوگ، جو ناچ گانا کر رہے ہیں، آپ کے ناچ گانے کو دیکھ کر دوسرے بھی ایسا عمل شروع کر دیے تو ان کے گناہ کے وزن میں کمی کیے بغیر ان کو بھی ملے گا، گناہ ملے گا، اور اس کو برابر گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آئے گا کہ آپ نے بری بات کی ابتدا کی۔ آپ اسلام میں جو چیز نہیں تھی، جو شادی بیاہ کے موقع پر جو بات نہیں ہوتی تھی، آپ رائج کرے، تو آپ کے رائج کرنے کے بعد دوسرے لوگ بھی اس کی اتباع کر رہے ہیں تو اس کا گناہ تم کو بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اس کی اتباع میں، وہ شخص کی اتباع میں وہ عمل کریں گے ان سب کے برابر گناہ اس کو بھی ملے گا۔ تو اسی لیے اسلام میں کوئی چیز ایسی رائج نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم کو گناہ میں مبتلا ہونا پڑے۔ اس کی روایت مسلم نے کی ہے۔ آگے کی حدیث، وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یعنی عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص کا قتل نہیں ہوتا، کوئی شخص اگر مظلوم مارا گیا، ظلم کی وجہ سے مارا گیا، مگر الا کان علی ابن آدم الاول، مگر وہ شخص کا آج جو شخص قتل کر رہا اس کا وبال قابل کے حساب میں جڑتا، کیونکہ قابل پہلا شخص تھا جو قتل کی ایجاد کیا، اپنے بھائی حابل کو قتل کیا، تو اب جتنے قتل قیامت تک کے ہوں گے ان تمام قتلوں کا وبال، اس کا گناہ قابل کے اکاؤنٹ میں جڑتا رہے گا، کیونکہ قابل وہ شخص ہے جو قتل کی ابتدا کیا اپنے بھائی کو قتل کر کے۔ حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقتل نفس ظلما، کوئی شخص کا قتل نہیں ہوتا الا مگر کان علی ابن آدم اول، حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کو اس کا حصہ ملتا، من دمیہا، اس کا جو خون بہا گیا جسے قتل ہوا تو اس کے قتل کا جو وبال قابل کے اکاؤنٹ میں جڑتا، کیوں؟ لأنہ، کیونکہ وہ اول من سن القتل، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جو قتل کا راستہ بتایا، قتل کا طریقہ ایجاد کیا، لہذا قیامت تک کے جتنے قتل ہوں گے وہ سب قتلوں کا وبال قابل کے اکاؤنٹ میں جڑے گا، تو لازمی جہنمی ہو۔ جس طرح سے اچھے عمل کا ثواب کا اجر ملتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی برا عمل آپ ایجاد کرے اور اس پر جو بھی عمل کرے گا
اس کا وبال بھی گناہ یا برے عمل کے موجد کو ملے گا۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ وعن کثیر بن قیس، یہ علم کی بڑی پیاری حدیث ہے، علم کی اہمیت بتا رہے ہیں اس میں کہ علم کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے میلوں سفر کرنا پڑے تو سفر کرے، اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیے۔ وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاءه رجل فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجۃ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ وإن الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض والحیتان فی جوف الماء وإن فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وإن العلماء ورثۃ الانبیاء وإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وإنما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ و دارمی۔ حضرت کثیر بن قیس تابعی ہیں جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت کثیر بن قیس فرماتے ہیں کنت جالسن، میں بیٹھا ہوا تھا، کہاں؟ مع ابی الدرداء، وہ صحابی دمشق میں آ کے رہ گئے تھے، ابو الدرداء بہت مشہور صحابی، وہ دمشق میں آ کے مقیم تھے، تو میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ فجاءہ، دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، فجاءہ رجل، تو ایک آدمی آیا حضرت ابو الدرداء کے پاس، فقال، اور کہنے لگا یا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء، انی جئتک، کہ میں آیا ہوں، من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، لحدیث، ایک حدیث کے لیے، بلغنی، مجھے معلوم ہوا کہ انک تحدث، کہ تم اس کو بیان کرتے ہیں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ حدیث حضور سے راست بیان کرتے ہیں، تو میں وہ حدیث سننے آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث پہلے سن چکے ہوں گے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں ان سے سنوں جو حضور سے سنیں، اسی لیے وہ حدیث کو سننے کے لیے یا حدیث کے متن کو جاننے کے لیے، حدیث کے الفاظ کو سننے کے لیے آپ مدینے سے دمشق کا سفر کریں۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء سے، اے ابو الدرداء، ما جئتو، میں نہیں آیا دمشق کو تم سے ملنے، لحاجتن، کسی غرض، کوئی حاجت نہیں ہے۔ قال، تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، اب ہو سکتا ہے یہ اس میں یہ جو ابو الدرداء جو حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ تو یا تو حدیث ہے جو حضور سے سنے، یا پھر علم کی فضیلت میں حضرت ابو الدرداء فرما رہے ہیں کہ علم کے جو تم سننے آئے ہیں اتنی دور سے، اس کا کیا مقام ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہی وہ حدیث ہے جو حضرت ابو الدرداء حضور سے سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حدیث کچھ اور ہے جس کا یہاں ذکر نہیں ہے، مگر حضرت ابو الدرداء وہ صحابی جو دور سے آئے، وہ جو دور سے مدینہ رسول سے جو سننے آئے، ان کی ہمت افزائی کے لیے یہ حدیث سنا رہے ہیں، یہ مطلب سنا رہے ہیں، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ابو الدرداء فرما رہے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے حضور کو یہ فرماتے ہوئے، من سلک طریقا، یا تو وہی حدیث ہے جو ابو الدرداء حضور سے سنے، یا پھر اس میں علم کی حاصل کرنے کی فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں من سلک طریقا، اور یہ حدیث اس کے پہلے گزر چکی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من سلک طریقا، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، یطلب فیہ علما، اور وہ اسی لیے سفر کرتا ہے کہ تاکہ اس سفر کے ذریعے علم حاصل کرے،
تو سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کو چلا دیتے ہیں۔ جس راستے سے علم حاصل کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ جنت کے لیے وہ راستہ اس کے لیے قریب کر دیتے ہیں۔ پھر فرمائے ابو درداء، بڑی حدیث ہے وہ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، بے شک فرشتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس شخص کے لیے جو علم کی طلب کے لیے سفر کرتا ہے۔ جب علم حاصل کے نکلتے ہیں تو راستے میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے، لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، رضاً لطالب علم، طالب علم کی قدر کے لیے، اس کی کرامت کے لیے، اس کی راضی کرنے کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور جو طالب علم ہے، جو علم دین حاصل کرنے کے سفر کرتا ہے، اور عالم کا مقام کیا ہے؟ یستغفر لہ، اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ من فی السماوات و من فی الارض، جو مخلوقات آسمانوں میں، یعنی فرشتے، کروڑوں کے فرشتے، اور جو مخلوق فرشتوں پہ، جو زمین پہ فرشتے، آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، اس عالم کے لیے استغفار طلب کرتے، حتیٰ کہ والحیتان فی جوف الماء، اور سمندر میں، دریا میں مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے، عالم کے لیے دعا کرتے۔ یہ فضیلت ہے عالم کی۔ وَإِنَّا فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، اور عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے چاندنی رات میں جو فضیلت چاندنی رات کے چاند کو تاروں کے اوپر ہے، ویسی ہی فضیلت عالم کو عابد پر ہے۔ عالم بہت بڑا مرتبے والا، عابد کی عبادت خود اپنے لیے ہوتی، میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں اشراق پڑھ رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، میرا فائدہ ہے، میری عبادتوں سے دوسروں کو فائدہ کیا؟ ہاں، میں اگر عالم ہوں، میرے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچیں گا، حرام حلال معلوم ہوں گا، صحیح و سقیم معلوم ہوں گا، جلالت ہدایت میں فرق معلوم ہوں گا، تو اس پر عمل کریں گے۔ جتنے لوگ میرے علم سے استفادہ کریں گے تو ان کو ہدایت ملیں گی، وہ عالم بنیں گے، وہ راستہ طے کریں گے جنت کا۔ تو شیطان عابد سے نہیں ڈرتا، شیطان ڈرتا عالم سے، کیونکہ عالم کا اثر وہ دور تک جاتا ہے، عابد کا اثر اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جیسا چاندنی رات کے چاند کو تاروں پر فضیلت ہے، ویسی فضیلت ہے عالم کو عابد پر۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاء، بے شک تمام علماء کیا؟ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارثین ہیں۔ اللہ، کیا مقام ہے صاحب! انبیاء کے وارثین، انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے والے انبیاء کے وارثین ہیں۔ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارثین ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ، اور انبیاء لم یورثوا دینارا، اپنے پیچھے کوئی نہ دینار چھوڑتے، ولا درہمن، نہ کوئی درہم چھوڑتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے رہے تھے دنیا سے تو یہودی کا کچھ قرض تھا، کو دوسرے صحابی سے لے کے اس کے قرض کو ادا کرتے۔ دونوں جہاں کے جو ہے کونین کے شاہ ہیں، چاہیں تو احد کے پہاڑ سونا بن کے آپ کے خدمے میں حاضر ہو سکتے، مگر آپ نے ہمیشہ ترجیح دی آخرت کو۔ دنیا میں جب تک رہے سیدھا سادہ کھائے، موٹا دھاٹا کپڑا پہنے، اور آرام کو کبھی ترجیح نہیں دی، ہمیشہ مشقت کی آپ نے حیات گزاری۔ اور ہمارے لیے اس میں کافی عبرت ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، کہ فرماتے ہیں کہ انبیاء نہ دینار چھوڑتے نہ درہم چھوڑتے، کیا چھوڑتے؟ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ اپنے پیچھے علم چھوڑتے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ، اس لیے جو کوئی بھی علم حاصل کیا، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، تو اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ علم اصل ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، اس کو جو لے لیا تو اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ رواہ احمد، اس کی روایت احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے کی۔ آج کے درس کی دوسری حدیث، وعن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدہما عابد والآخر عالم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی ورواہ الدارمی عن مکحول مرسلا ولم یذکر رجلان وقال فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم ثم تلا هذه الآیۃ انما یخشی اللہ من عباده العلماء وسرد الحدیث الی آخرہ۔ حضرت ابو امامہ الباہلی کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، اسی لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو امامہ الباہلی روایت کرتے ہیں کہ ذکرہ لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجلانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، دو آدمیوں کا ذکر کیے صحابہ۔ احدہما، ان دونوں میں سے ایک عابد تھا جو تہجد گزار، اشراق، نفیل پڑھنا، سب پڑھنا، والآخر عالم، اور دوسرا جو سکتا وہ عالم تھا۔ دونوں کا ذکر کیے صحابہ۔ حضور کیا ارشاد فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عابد کے بارے میں بھی سماعت فرمایا اور عالم کے بارے میں سماعت فرمایا۔ پھر فرمایا فضل العالمی علی العابدی، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، تم سے چھوٹوں پر جو فضیلت میری ہے ویسی فضیلت عالم کی عابد پر ہے۔ ثم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور فرمائے ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، و اہل السماوات، آسمان والے، والارض، زمین والے، حتی النملۃ فی جحرها، حتیٰ کہ چیونٹیاں، و حتی الحوت، حتیٰ کہ مچھلیاں، لیصلون، دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی بات بتانے والے کے، لوگوں کو خیر کی بات بتانے والے کے لیے آسمانوں میں، زمینوں میں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے عالم کی۔ ہاں، اب بھی علم حاصل نہیں کریں گے، اب بھی علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی مدت، کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ فضائل سن کے کم سے کم علم سیکھنا اب بھی شروع کر دو۔ اپنے بچوں کو اگر 5 ہیں تو ایک کو عالم بناؤ، اگر 6 ہے تو ایک کو حافظ بناؤ۔ ہاں، یہ ٹر وہ ٹر یہ ٹر، ایسے ایسے یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اصل جو حافظ بنتا اور محدث بنتا، فقیہ بنتا، وہ اصل ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا۔ تو یہ ہے عالم کی فضیلت کہ مچھلیاں، چیونٹیاں کیوں دعا کرتے معلوم؟ مچھلیاں چیونٹیوں سے ہم پوچھے تم کو کیا تعلق ہے معلم سے؟ بولے ان کے وجود سے ہمارا وجود ہے۔ جب علم اڑ جائے گا، جب معلم ختم ہو جائیں گے تو ہم بھی ختم، دنیا ختم، ہم بھی ختم، لہذا ان کی بقا میں ہماری بقا ہے۔ تو فرشتے، زمین کے تمام مخلوقات، چیونٹیاں، مچھلیاں، علم دین حاصل کرنے والے کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ صاحب کیا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم علم دین کچھ نہ کچھ حاصل کریں تاکہ اس رحمت کے کچھ چھینٹے ہم کو بھی مل جائیں۔ آگے کی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا لا یاتونکم من اقطار الارض وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض يتفقهون في الدين فاذا اتوکم فاستوصوا بهم خیرا، رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کا ذکر پہلے آ چکا ہے، روایت کرتے ہیں کہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الناس لکم تبع، کے صحابہ سے ارشاد فرمائے دیکھو لوگ تمہاری اتباع کریں گے، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ، لوگ دور دور سے آئیں گے، من اقطار الارض، دور دور ملکوں سے آئیں گے، يتفقهون فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کرے، علوم دین حاصل کرنے کے لوگ دور دور مقامات سے آئیں گے۔ تو تم فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب تمہارے پاس لوگ آئے، فَاسْتَوْصُوا بِهَا خَيْرًا، تو خیر کی بات کرو، اچھے نصیحت کرو، ان کو علم دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے مہمانان رسول ہیں یہ، ان کو دین سکھاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا یہ صرف مدینہ کے صحابہ کی بات نہیں، بلکہ جہاں جہاں علماء رہیں گے، لوگ ان کے پاس علم دین سیکھنے آئیں گے، تو ان کو چاہیے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ان سے بات کریں، ان کو بٹھائیں اور ان کی ضرورت پوری کریں، جو سیکھنا چاہتے ہیں سکھائیں، کیونکہ ہم بھی جاہل تھے، اللہ نے ہم کو علم دیا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ شکرانے کے طور پر وہ علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم فحیث وجدها فهو احق بها رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث غریب وابراہیم بن الفضل الراوی یضعف فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا الکلمۃ الحکمت، یعنی کلمۃ الحکمت ہی ہے، اضافت کے ساتھ بھی ہے کہ حکیمانہ بات، حکمت کی بات، وزڈم کی بات، عقل کی بات، دانشمندی کی بات، ضالۃ الحکیم، حکیم حکمت والے کی گمشدہ چیز ہے، یعنی ہر حکمت کی چیز، ہر وزڈم یہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ فحیث وجدہا، جہاں کہیں مومن اس کو پائے، فہو احق بہا، تو مومن کا حق ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے، وہ زیادہ مستحق ہے۔ مطلب آج کی سائنس ٹیکنالوجی یہ بھی کیا ہے، حکمت کی باتوں میں سے بھی ہے، اسی لیے سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفی یہ سب مسلمانوں کا گمشدہ خزانہ ہے۔ 800 سال تک مسلمان اسپین میں حکومت کیے، بڑے بڑے ایجادات کیے، بڑے بڑے ڈسکوریز کرے، بڑے بڑے تھیوریز جو ایجاد کیے، لہٰذا جہاں کہیں کوئی چیز دانش مندی کی، وزڈم کی، سائنس کی ملتی ہے تو یہ لے لو، یہ مومن کا ہی لاسٹ ٹریجر ہے، گمشدہ خزانہ ہے، اور مومن ہی اس کو لینے کا زیادہ حقدار ہے۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ اس کے پہلے بھی حدیث آئی، اسی کی تائید میں ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک فقیہ، ایک عالم جو قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، اشد علی الشیطان من الف عابدین، تو ایک شیطان پر ایک فقیہ واحد 1000 عابدین سے باہر یہ کیا ہے، مشکل ہے، یعنی شیطان پر 1000 عابد جو اثر نہیں چھوڑتے وہ ایک عالم چھوڑتا۔ تو حدیث میں کیا ہے، ایک فقیہ بھاری ہے شیطان پر 1000 عابد سے۔ 1000 عابد وہ کام نہیں کرتے، شیطان پر اثر نہیں ڈالتے جو ایک عالم ڈالتا، تو ایک عالم بھاری ہے شیطان پر 1000 عابد سے۔ اس کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ نے کی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ عابد اپنے لیے بات کرتا اور عالم کو ملت کا درد ہوتا، اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا۔ خیر الناس من ينفع الناس، اسی لیے علم دین حاصل کرنا اور لوگوں تک پہنچانا یہ شیطان کو شکست دینے کا ذریعہ ہے۔ شیطان عابد سے نہیں ڈرتا، شیطان ڈرتا عالم سے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وواضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب رواہ ابن ماجہ وروى البیہقی فی شعب الایمان الی قولہ مسلم وقال هذا حدیث متنہ مشہور واسنادہ ضعیف وقد روی من اوجہ کلہا ضعیف۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا فرض کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا فرض ہے، کتنا علم کم سے کم ایک مسلمان حاصل کرنا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمانیات کے بارے میں، ایمانیات، روزہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان 5 ارکان کا کم سے کم علم ہونا ہر مسلمان پر
ضروری ہے۔ ان پانچوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے۔ اور یہاں آگے بتا رہے ہیں کہ نااہل جاہل کے سامنے باریک اسلام کی باتیں بتانا جو اس کے دماغ میں اترنے والی نہیں ہے، محض اپنی ڈھاک بتانے کے لیے باریک اور متشابہات کی بحث کرنا، اور ایسی بحث کرنا جس میں کئی معنی ہو سکتے، اس کو پیش کرنا، جس سے سامنے والے کے عام آدمی کے ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے، تو یہ عالم ایسا ہے کہ جیسے سور کو جواہر موتیوں کا ہار پہنا رہا یا سونے کا ہار ڈال رہا۔ یعنی جاہلوں کے سامنے عالمانہ گفتگو کرنا ایسا ہے جیسا کہ سور کے گلے میں جواہر کا ہار ڈالنا، موتیوں کا ہار ڈالنا، سونے کا ہار ڈالنا۔ یعنی کلم الناس علی قدر قلم، آپ اگر عوام میں ہے تو ایسی باتیں پیش نہیں کرنا جو عوام کے ذہن میں اترنے والی نہیں ہے، یا عوام سمجھنے سے قاصر ہے تو ایسی باتیں بیان نہیں کرنا، بلکہ عوام کے سامنے عوام کے لیول پر آ کے موٹے موٹے باتیں بتانا۔ ہاں یہ باریک باتیں جو مختلف فی ہے، جس میں کئی مسائل نکل سکتے، یہ علماء کا کام ہے علمی انداز میں علماء کے سامنے پیش کرنا۔ عام کے سامنے جو عامت الناس ہے، جو اس کو نہیں سمجھ کے شک میں پڑ سکتے ہیں، دین سے بیزار ہو سکتے ہیں، دین سے بھاگ سکتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنا، بلکہ ان کو ان کے عقل کے مطابق موٹے موٹے باتیں بتا دینا، بس یہ باتیں ہیں۔ تو مطلب یہ اس میں نصیحت ہے وائس کے لیے کہ سامنے والے کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو دیکھ کر گفتگو کرے، اپنی علمی ڈھاگ نہ بٹھائے، بلکہ دین کو سمجھانے کے لیے ان کے منٹل لیول پر آ کے گفتگو کرے، یہ مطلب ہے اس کا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان فی منافق حسن سمت ولا فقہ فی الدین، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو خصلتیں ایک منافق میں جمع نہیں ہوتی، حسن اخلاق اور دین کی سمجھ۔ حسن اخلاق اور دین کی سمجھ منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اس کی روایت ترمذی نے کی ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، رواہ الترمذی والدارمی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، گویا مجاہد ہے۔ جو ثواب مجاہد کو ملتا ہے وہی ثواب علم دین حاصل کرنے والے کو، جو علم دین حاصل کرنے کا سفر کرتا ہے تو وہ مجاہد کی طرح ہے، حتی یرجع، جب تک کہ وہ گھر کو نہیں لوٹے وہ اللہ کے راستے میں ہے، گویا وہ جہاد میں ہے، اور اللہ کے راستے میں رہنے کا اس کو ثواب ملے گا جیسا جہاد کرنے والے کو ہے۔ اس کی بات ترمذی نے اور دارمی نے کی ہے۔ وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ العلماء یوم القیامہ فیقول انی لم اجل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر اذهبوا الى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم، رواہ امامنا ابو حنیفہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یجمع اللہ العلماء، اللہ تعالیٰ سارے علماء کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یجمع اللہ العلماء یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے علماء کو جمع کر کے فرمائے گا، فیقول کہے گا انی لم اجعل حکمتی فی قلوبکم الا وانا اریدکم الخیر، میں نے تمہارے دلوں میں حکمت ڈال دی، تم کو علم اس لیے دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ اذهبوا الى الجنة، جاؤ تم جنت کی طرف جاؤ، فقد غفرت لکم، میں ساروں کو بخش دیا، اللہ ما کان منکم، جو تمہارے ذمہ جو گناہ تھے جو خطائیں تھے میں سب معاف کر دیا، اور تم جنت کی راہ لو۔ یہ علماء کے لیے خوشخبری ہوں گی، تو علماء سارے چلے جائیں گے جنت میں۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا دل خیر کی باتیں سننے سے تھکتا نہیں،
یہ ہمارے سامعین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. لن یشبع المؤمن، نہیں مومن کا پیٹ بھرتا، نہیں مومن مطمئن ہوتا من خیر، خیر کی باتیں سننے سے، حتی یکون منتہاہ الجنہ، یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت ہے. یعنی مرتے دم تک وہ علم دین سیکھنے سکھانے سننے سنانے کا مشتاق رہتا ہے تو اس کی انتہا جنت ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کن معلمن او متعلمن او سامعن ولا تکن رابین، بننا ہے تو علم دینے والے بنو یا علم لینے والے بنو یا کم سے کم علم کو سننے والے بنو. تو مومن وہ ہے جو خیر کی باتیں سننے سے تھکتا نہیں بلکہ خوش ہوتا، میری آج یہ بات ملی ہوئی، مجھے آج یہ بات ملی ہوئی، خوش ہوتا. تو وہ خوشی کی انتہا یہ ہے وہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا. تو آپ حضرات بھی اگر حدیث سن کے کوئی نئی بات ہوئی اور نئی بات سن کے آپ خوش ہوئے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف. وعن ابی، دو حدیث باقی رہ گیا آج کی درس سے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من نار، رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و رواہ ابن ماجہ عن انس. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سئل عن علم علمہ، کہ ایک شخص سے کوئی سوال پوچھا گیا اور اس کا جواب جانتا ہے. وہ شخص پوچھا اس کا علم مطلب کیا ہے، ثم ختم، وہ جاننے والا ہونا بول کے وہ مسئلے کا جواب نہیں دیا بلکہ علم کو چھپا لیا. تو ایسا عالم جو جواب جانتے بھی چھپا لیا، الجما یوم القیامت بلجام من نار، تو آگ کا ہالٹر، آگ کی لگام اس کے منہ میں کس دی جائیں گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی علم کو چھپانے کی وعید ہے. اگر آپ کو کچھ معلوم ہے، کوئی سوال کر رہا تو فوری اس کا جواب دینا، ہونا بول کے اس کو چھپانا اور جواب نہیں دینے والے کی یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کی لگام اس کے منہ میں لگا دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے کہ تیرے علم سے تو لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا بلکہ علم سیکھ کے اس کو چھپایا، یہ سزا اس کی ہے. اور وعن کعب بن مالک قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار، رواہ الترمذی رواہ ابن ماجہ عن ابن عمر. حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے. کعب بن مالک کون ہے؟ آپ انصاری ہیں، خزرجی ہیں، عقبہ ثانیہ کی بیعت میں شامل تھے. اسلام کے نامور شعراء میں آپ کا شمار ہوتا تھا. غزوہ تبوک میں آپ پیچھے رہ گئے تھے اور آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. بعد میں آپ کے دو ساتھی حضرت بلال بن امیہ اور حضرت ربیہ مرارہ ابن ربیہ کے ساتھ آپ کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا. یہ فضیلت ہے آپ کی. وعلی ثلاثۃ خلفوا آپ کی شان میں اتری اور 57 تقریباً 77 سال کی عمر پائی اور آپ کی وفات ہوئی. تو اس میں حضرت مالک کعب بن مالک روایت کرتے ہیں. بعض لوگ علم حاصل اس واسطے کرتے ہیں تاکہ علماء سے جھگڑے، بیوقوفوں سے تکرار کرے، تو ایسا، یا پھر لوگوں کی طرف توجہ کہ میں عالم، مجھے عالم بولنا، مجھے فاضل بننا، میرے ہاتھ پاؤں چومنا، تو ایسا شخص جہنم میں ہے. جو شخص علم دین کو ان غرض سے حاصل کیا، ان وجوہات کی بنا حاصل کیا، تو وہ جہنم میں جانے والا ہے. تو علم دین حاصل کرنا محض اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. روایت کرتے ہیں کعب بن مالک، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو من طلب العلم، جو بھی علم طلب کیا، لیجاری بالعلماء، تاکہ علماء سے جھگڑیں یا علماء کے اوپر فخر کریں، او لیماری بالسفہاء، یا علم کے ذریعے بیوقوف لوگوں سے جھگڑتے رہیں، بحث کرتے رہیں، او یصرف به وجوہ الناس الیہ، یا لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں کہ میں عالم ہوں اسی لیے میری قدر کرو، اس لیے علم حاصل کیا، ادخلہ اللہ النار، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں دھکیل دیتے ہیں.
اور آج کے درس کی آخری حدیث، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به ارضا من الدنيا لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحها رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص علم حاصل کیا، علم کا مقصد اللہ کی رضا طلب کرنا ہے، مگر یہ شخص اسی لیے علم حاصل کیا، لا تعلمہ الا، وہ اسی لیے علم طلب کرا انہیں تاکہ دنیا کمائے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کیا تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات رہی، ایسا شخص جو علم دین اس واسطے سیکھا تاکہ اس سے دنیا حاصل کرے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ علم دین حاصل کرنا محض اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ عز و جل فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد و علی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمن الرحیم، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطیب العالمین ہمارے بڑے بھائی رحمۃ اللہ شریف صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ فرما العالمین، ان کی تکلیف گزر فرما دے العالمین، ان کی کمزوری کو طاقت میں اور ان کی بیماری کو اللہ شفا عطا فرما۔ ہمارے مولانا شہید اللہ صاحب کی صاحبزادی ابیس میاں کو صحت کاملہ عطا فرما العالمین، ان کی مرض کو شفا میں اور کمزوری کو اللہ بدل دے طاقت میں اللہ۔ ہمارے حضرت قبلہ ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے سعد اللہ میاں اور میاں عبد القہار اور